الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، ذی قدر نوجوان دوستو، عزیز طلبہ بھائیوں، میرے مخدوم مکرم اور میرے لیے انتہائی محترم الاخ المکرم حضرت مولانا عبد الکریم صاحب زیدہ مجدہ، انہوں نے میرے پچھلے سفر کا حال تو آپ احباب کے سامنے پیش کیا، اگلے سفر کا حال میں سنا دیتا ہوں کہ میں نے صبح لاڑکانہ جا کر جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں تو میں تعمیل حکم کے سلسلہ میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ حضرت بندیالوی صاحب کا مرکز
تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نہیں، اشاعت التوحید و سنہ کے ہمارے جتنے بھی خطباء ہیں، اشاعت التوحید و سنہ کے تمام خطباء کے اجتماعات یہ کوئی محرم یا ربیع الاول کے مہینوں کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ اشاعت التوحید و سنہ کے پروگرام بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہماری جماعت کے جتنے بھی مبلغین ہیں سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بہرکیف میں ایک نالائق اور معمولی طالب العلم ہوں، اور پھر جہاں عزیز طلبہ موجود ہوں وہاں تو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ڈر ڈر کر کچھ کہنا پڑے گا۔ ایک پتے اور پتھر کی آپس میں دوستی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہاری دوستی میں کچھ مناسبت معلوم نہیں ہوتی، کہاں پتا کہاں پتھر؟ پتے نے کہا اگر تیز ہوا چل پڑے تو پتھر میرے اوپر آ جاتا ہے، سہارا بن جاتا ہے، میں اڑنے سے بچ جاتا ہوں۔ جو مٹی کا ڈھیلا تھا پتھر کہہ رہا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے، اس نے کہا کہ اگر بارش آنے لگے تو یہ پتا میرے اوپر آڑ بن جاتا ہے، میں بارش کے قطروں سے بچ جایا کرتا ہوں۔ ایک کہنے لگا اگر ہوا بھی آ جائے اور بارش دونوں کٹھی آ جائیں، انہوں نے کہا تو طالب العلم ہوگا، تو جو اشکال اور سوال اور اعتراض کر تو طالب العلم ہوگا۔ بڑی بڑی مشکل بات ہے۔ حضرات اکابرین تشریف فرما، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں اپنی کم علمی کا اعتراف اور کم مائگی کا احساس رکھتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے 3 عنوانات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ ہے القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 قرآن مجید میں سے آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ القاب اور آداب کے بعد تیسرا عنوان خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے سہارا لوں گا یا اللہ کریم کے قرآن کا یا آمنہ کے لال کے سچے فرمان کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوٹے قصے، جھوٹے خواب، جھوٹی کہانیاں، موضوع روایات کے ذریعے بیانات کو سجانا یہ اشاعت التوحید و سنہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہوگا جن کا ہوگا، نہ ہمارے اسلاف کی یہ روایات رہی ہیں اور نہ آج جو ہمارے اشاعت التوحید و سنہ سے نسبت رکھنے والے احباب، خطباء، مبلغین یا سامعین ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ شاید کسی من گھڑت قصے کے ذریعے، جھوٹی روایت کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا اللہ کا قرآن آئے گا یا آمنہ کے لال کا فرمان آئے گا۔ لیکن آپ احباب کی بیداری چاہیے۔ جاگنے والے احباب کے نعروں کا جواب یوں نہیں ہوا کرتا۔ حضرت کے حکم کی تعمیل تو تب ہوگی۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خطیب کے بیان، وائس کے بیان، مقرر کے بیان کا
ایک نمونہ یہ ہے جس طرح ایک والدہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہو، کیسے پلائے گی؟ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے تک بچہ نہ روئے تو والدہ دودھ نہیں دیا کرتی۔ فرماتے ہیں یہی مثال ہوتی ہے خطیب اور سامعین کی۔ اگر سامعین کے اندر لگن، طلب، جذبہ ہوگا تو رب العالمین بیان کرنے والے کے ذہن میں بھی مضامین ڈالے گا۔ اب آپ احباب کیا کرتے ہیں؟ میں بسم اللہ کرنے لگا ہوں۔ پہلا عنوان القاب محمد، محبت سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ہمارے توحیدی احباب محبت سے درود شریف پڑھیں گے، میں خلوص دل سے دعا کر رہا ہوں اللہ جو محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں انہیں قیامت کے میدان میں اللہ کے محبوب کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ پہلا عنوان القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ میرے سامنے 29واں بارہ سورت کا نام سورت المزمل ہے۔ ابتدائی آیات میرے سامنے القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے محبوب، چادر اوڑھنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دل دماغ حاضر رکھنا، اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہوتی۔ اگر کوئی استاذ اپنے شاگردوں کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پیر و مرشد اپنے مریدوں کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہوتی۔ بڑا چھوٹے کو نام لے کر بلائے کوئی گستاخی نہیں ہوتی۔ بڑا جو ہوا اور اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل مخالف اور الٹ اگر شاگرد استاذ کو نام لے کر بلائے اسے بے ادبی سمجھا جاتا ہے ہمارے ماحول کے اندر۔ اگر بیٹا والد کو نام لے کر بلائے اسے گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرید مرشد کو نام لے کر بلائے اسے بھی توہین سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹا بڑے کو نام لے کر آواز دے بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ سرگوتا کے بھائیوں خلاصہ کیا نکلا؟ بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی اور چھوٹا نام لے کر بلائے تو گستاخی ہوتی ہے۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب، اللہ تیرے سمجھانے کی انداز پہ قربان جاؤں۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، 15واں پارہ میرے سامنے، آیت نمبر 111۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ کریم کا قرآن میرے سامنے ہے، اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، جو تعریفیں اللہ کے مناسب ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ حاجت روا ہونے والی تعریف للہ، مشکل کشا ہونے والی تعریف للہ، ذات اور عالم الغیب ہونے والی تعریف للہ، صرف اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ خلاصہ الذی لم یتخذ ولدا، اس اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا، اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ اللہ کا نام محبت سے سرگودا کے بھائیوں لینا، تمام قسم کے اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ القاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ خیال ذرا قرآن پاک کی انداز پر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اللہ کی بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کمزوری سے بھی پاک ہے, اسے کسی معاون اور ہیلپر کی ضرورت بھی نہیں ہے. فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی بڑائی بیان کر سرگودا کے حباب محبت سے اللہ کا نام اونچا لینا. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سے کوئی بھی بڑا نہیں. اللہ اللہ. اور 5 وقت صدا آ رہی ہے اللہ کریم کے گھر میں سے اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں, کوئی کہتے ہیں میں محلے کا بڑا, کوئی کہتے ہیں میں شہر کا بڑا, کوئی کہتے ہیں میں علاقے کا بڑا. 5 وقت صدا آ رہی ہے اللہ اکبر. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں, اب وہ بڑا تمہیں بلا رہا ہے جس بڑے اللہ سے اور کوئی بڑا نہیں. اللہ سب سے بڑا, اور بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. میرے بھائیوں نے دل کی تختیوں میں میرا جملہ لکھنا ہے. بڑا نام لے کر چھوٹے کو آواز دے کوئی گستاخی اور توہین نہیں ہوتی. اشارہ سنتے جائیے, بڑی مثالیں قرآن پاک کے اندر. یہ میرے سامنے 16واں پارہ, سورت کا نام سورت طٰہٰ, آیت نمبر 17 میرے سامنے ہے. فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نام دے کر آواز دی. آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ یا موسیٰ. نام لے کر اللہ کریم نے بلایا, کوئی بے ادبی نہیں ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ میرے سامنے پہلا پارہ, سورت کا نام سورت البقرہ. اللہ کریم نے فرمایا آیت نمبر 35 کے اندر وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ کریم نے فرمایا اے آدم آپ بھی جنت میں رہے, آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے. حضرت آدم کو نام لے کر بلایا, کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہے. کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. آج آئیے القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یا ایھا المزمل. سرگودا کے حباب اگر اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلاتا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بلاتا, کوئی بے ادبی نہیں تھی کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر اللہ یا محمد کہہ کر بلاتا کوئی بے ادبی نہیں تھی, سب سے بڑا جو ہوا. پر قرآن قربان جاؤں کیسے رب العالمین کے کلام نے مسئلہ سمجھایا. سرگودا کے بھائیوں, دل کی تختیوں پہ جملہ نقش کرنا. فرمایا یا ایھا المزمل. القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے سب سے بڑا ہونے کے باوجود اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلایا, اشارہ کر دیا. جب میں سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلا رہا, تم کون ہوتے ہو چھوٹے ہو کہ یا محمد کہنے والے؟ یہ موقع تو ابھی بعد میں آئے گا. میں معذرت خواہ ہوں, میں نعروں کا شوقین نہیں ہوں, ناراضگی معاف, میں معافی مانگتا ہوں. آپ جو میں بات پوچھنا چاہوں محبت سے جواب دیں. اللہ اللہ. پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پھر دوہرانے لگا ہوں احباب. میں اللہ سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلا رہا. اگر اللہ نام لے کر بلاتا کوئی حرج نہیں تھا. سب سے بڑا جو ہوا مسئلہ سمجھایا, سب سے بڑا ہو کر نام لے کر نہیں بلا رہا بلکہ لقب کے ساتھ بلا رہا ہوں. تم کون ہوتے ہو چھوٹے ہو کہ یا محمد کہنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلانا, چھوٹا نام لے کر بلائے تو یہ بے ادبی ہے.
یا محمد کہنا توہین ہے، گستاخی ہے، بے ادبی. میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. اللہ راضی ہونے تکڑے تھی، وہ مسئلہ سارا سچ ہے. یا محمد کہنا بے ادبی ہے، یا محمد کہنا. یہ میرے سامنے 18واں پارہ رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت. حضرت بندیالوی سے مجھے فرمانے لگے سمجھ نہیں آتی، تو ایسے جب کھولتا ہے قرآن تو وہی جگہ نکل آتی ہے، اب کھولی وہی جگہ نکل آئی. اللہ کی شان ہے، میں نے پہلے کھولا ہوا تو نہیں تھا. اللہ کی مہربانی ہے. بیان میں فرمانے لگے، میں نے کہا اللہ کی مہربانی ہے. یہ میرے سامنے سورۃ النور 18واں پارہ آیت نمبر 63 فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. خبردار خبردار، جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، میرے محبوب کو نام لے کر آواز نہیں دینا. میں اللہ کریم جب سب سے بڑا ہو کر لقب کے ساتھ بلا رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ چھوٹے ہو گیا محمد کہنے والے ہیں. فرمایا یا ایھا المزمل، القاب محمد صلی اللہ. آمنہ کے لال نے چادر اوڑھی. جملہ دھیان سے احباب سنیے گا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی. اللہ کریم کو یہ انداز اتنا پسند آیا، رب العالمین نے چادر کی نسبت آمنہ کے لال کی طرف کر دی. چادر اوڑھنے والے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی. اس چادر کا ذکر بھی قرآن میں محفوظ ہو گیا. خوب نام محمد صلی اللہ، وہی تو آنی چاہیے صلی اللہ. خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت اور بھی مقام آ رہا ہے سبحان اللہ کہنے کا. اب بھی سبحان اللہ کہنے کے لیے احباب تیار رہنا. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کی نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. القاب محمد صلی اللہ. اور قرآن پاک کا اشارہ نسبت جو ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ بھی میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر. کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کمبل اوڑھنے والی ادا اتنی اللہ کریم کو پسند آئی، رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا. قرآن پاک کی ہمیشہ ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل اوڑھنے کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. القاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اشارہ کر رہا ہوں خیال. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل
آیت نمبر 67 میرے سامنے، سورۃ المائدہ 6-12، یہاں بھی نام لے کر نہیں بلایا، فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسالت کا تاج سر پہ رکھنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر نہیں بلایا، لقب کے ساتھ بلایا، القاب محمد صلی اللہ۔ طلبہ بھائی بیدار رہے، یا ایھا الرسول، ایک تو اشارہ یہ کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہہ رہے تھے، حسین حاضر احباب کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہہ رہے تھے، اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ آیت نمبر 43 میرے سامنے، سورۃ الرعد 13واں پارہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، آمنہ کے لال کو پتھروں کا نشانہ بنانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک معاشی بائیکاٹ کرنے والے کہہ رہے ہیں لست مرسلا، آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، آپ کو یہ رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں مانتے تو نہ مانے، میں اللہ جو گواہی دے رہا ہوں، یا ایھا الرسول۔ دوسرا اشارہ کر دیا، یا ایھا الرسول، اب آپ خیال، سادے الفاظ، علمی بات نا، یا ایھا الرسول، اے میرے بھیجے ہوئے، کیا عرض کیا؟ یا ایھا الرسول، اے میرے بھیجے ہوئے، کیا مطلب؟ توحیدیو تمہیں مبارک ہو، ایک ایک انداز سے اللہ کریم کی توحید کا مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بھیجے ہوئے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ بھیجنے والا، آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا، اور جو رسول ہو وہ اللہ کا پابند ہوا کرتا ہے، رسالت کا تاج جس کے سر پہ اللہ کریم سجائے، اللہ کریم کے حکام کا پابند ہوا کرتا ہے، وہی کا پابند ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول والے لقب کے ساتھ بلا کر اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، او کائنات والو، میرا محبوب میں اللہ کا پابند ہے، اور جو پابند ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، کیا کیا احباب، جملے انداز سناتا جاؤں، اشارہ یا ایھا النبی، اسا یا محمد کہنا ہے، ان وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے۔ وہابی کا لفظ ہے، آپ بھی ڈر جاتے ہیں بھئی یہ کیا کہا، واہ بھائی واہ، اللہ وہاب، اللہ بیدار ہو کر، اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ میرے سامنے سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 مارا، ایماندار نیک بندے یوں دعا مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے پالنہار داتا، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے دربار میں سے خاص رحمت عطا فرما۔ اللہ تو کون ہے؟ انک انت الوہاب، اللہ خالی جھولیاں بھرنے والا تو ہے، پروردگار خزانے عطا کرنے والا تو ہے، اللہ کریم گود ہری کرنے والا تو ہے، پروردگار کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا تو ہے، انک انت الوہاب۔ اللہ کا نام محبت سے لینا، وہاب کون ہے؟ جی کون ہے؟ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جھوم کے فرمایا کرتے تھے، پنجابی پنجاب والا پشاور مت کہنا ہے، ان وہابیاں سردیاں رہنا ہے، کیوں؟ گستاخی تم کرو، بے ادبی تم کرو، اور چلے ہم آئے ہائے۔ اقبال نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا، کسے خبر تھی
کہ لے کے چراغ مصطفی ہائے کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ کے مشن کا القاب محمد صلی اللہ خلاصہ آپ کو سنا دیا. آپ دوسرے عنوان کی طرف سفر شروع کرنے لگا ہوں. آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں قرآن پاک کا انداز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. قرآن سامنے آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے سرگودا کے بھائیوں. اور یوں منظر معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. میں نے آپ کو 14ویں کا چاند کہا، حق پھر بھی ادا نہیں ہوا. میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبینی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، میرے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، میری پوری جماعت کے اکابرین مشائخ بزرگوں اساتذہ کا عقیدہ. آمنہ کے لال کو چاند کا 14ویں کا کہا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر آپ کی کیا رائے ہے؟ حکم جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے سامنے قبیلہ آیا ہوا ہے بنو تمیم، اس کا امیر کس کو بنانا چاہیے؟ حضرت میری رائے یہ ہے حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ رائے دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے پوچھی جا رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر ہونے چاہیے ہیں. سرگودا کے بھائیوں دل دماغ حاضر رکھنا. میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ ساری کائنات کی عقل مند اکٹھے کرو، آمنہ کے لال کی عقل مندی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ساڈے نال دا سیاںت ہے کوئی نہ، ایسا مشورہ لگے. رب العالمین فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سامنے سورۃ آل عمران 4 بارہ رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے. اللہ اللہ سورۃ آل عمران کا انداز مالک کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم فشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. میرے محبوب اگر آپ کے رضاکاروں سے کمی بیشی ہو جائے انہیں معاف کر دیا کیجیے، ان کے لیے اللہ کریم سے بھی بخشش مانگا کیجیے. اللہ میں نے تو معاف کر دیا ہے، تو بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے. اور ان کی دلجوئی کیسے ہوگی میرے حبیب؟ شاورہم فی الامر، خاص خاص کاموں کے اندر ان سے مشورہ بھی کر لیا کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کا سب سے بڑا عقل مند انسان
آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کو بھی اللہ صحابہ سے مشورے کا حکم دے رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ کی رائے جی یہ ہے، آپ کی رائے یہ ہے نہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو بندہ منتخب کیا جی، نہیں وہ عمارت کے لائق نہیں ہے۔ جو بندہ میں نے نامزد کیا ہے یہ مقرر ہونا چاہیے، نہیں جی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جو میں نے بندہ پیش کیا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے۔ دونوں کی آوازیں اونچی ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رحمت عالم کے دل پہ بوجھ آیا، میری مجلس میں آواز اونچی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بوجھ آیا، آپ تو خاموش ہو گئے پر اللہ چپ نہ رہا۔ آیت قرآن پاک کی نازل ہو گئی، آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ذہن حاضر، خاص طور پر میرے طلبہ بھائی، ایمان والوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ ذہن حاضر، حضرت میرے لیے بڑے محترم ہیں، بھائی بھی ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، ہر لحاظ سے ذمہ دار علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ دار سٹیج پر ذمہ دار جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے بات کرنے لگا ہوں۔ اب آپ ذرا بیدار رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آوازیں اونچی نہ ہونے پائیں۔ دوست جاگ رہے ہیں؟ توجہ، بس مہربانی، ذہن حاضر اللہ کے لیے ذرا میری تسلی کرا دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ایمانداروں اپنی آوازوں کو اونچا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صحابہ کرام پیچھے اونچی آمین کیسے کہہ سکتے تھے؟ آمنہ کلال کی آواز سے اونچی آوازیں ہونے کا خطرہ تھا۔ کس خیال میں بیٹھے ہو؟ قرآن ہے قرآن۔ پتہ نہیں دوستوں نے میری بات پر غور بھی کیا کہ نہیں؟ آمین بالجہر والا مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لوگوں نے ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے۔ ہاں، ابتدا احناف کے دلائل کی اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آمین بالجہر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر پیچھے صحابہ کرام اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، مسجد گونج جایا کرتی تھی، پھر لا ترفعوا اصواتکم کہاں جائے گا؟ یہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ولا الضالین، آمین، بس یہی کچھ، یہ آمین بالجہر ہے۔ آمین بالسر انسان نے خود سنا، بہت ایسا آمین بالجہر آمین بس، اور آمین یہ نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز صحابہ کر سکتے تھے۔ یہ الزام صحابہ پر تو لگا تو تو لگا، رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام کا دامن صاف ہے۔ آپ کی آواز سے صحابہ اونچی آواز کر سکتے؟ لا طرف سمجھے ہو کہ نہیں؟ اللہ راضیوں نے آکل ایک نکتہ کافی
تے لوڑ نہیں دفتر دی، عاقل نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پابند بھی سرور دی۔ سنانے آیا ہوں منوانے نہیں آیا، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، پھر کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ اور نمبر 2، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تشعرون۔ جہاں میرا محبوب تشریف فرما ہو، میرے محبوب کی موجودگی میں آپس میں بھی اونچا نہیں بولنا۔ میں سرگودا کے بھائیوں کی بیداری چاہتا ہوں، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ اور نمبر 2، جہاں میرا محبوب موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں بھی اونچا نہیں بولنا۔ اللہ خطرہ کیا ہے؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے بھائی جاگ رہے ہو تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا قرآن پاک کی تائید تو کر دیجئے تاکہ میرا سوال آپ کا جواب فرشتے نوٹ کر لیں اور قیامت کے میدان میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز